اللہ کے حبیب نے آواز دی. حضور فرمانے لگے ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دیں. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، جا کے پیغام دیا، نہ قبیلہ نہ مال نہ دولت نہ حسن، ایک چیز پکی ہے، فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو، تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں. حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا. یہ بھی شادی ہے پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے. فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے دو جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر، میرے رضیہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ بارات ایسے ہی گئی، حضور ساتھ گئے، شادی کر کے میں اسے لے آیا. حضرت عثمان بکری لائے، اسے ذبح کیا، زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے، تیری تکلیفیں دور کرتی ہے. اذیت میں نہ پڑو، پریشانی میں نہ پڑو، چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی ہیں اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ